بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال تک لوگ اللہ کی توحید پر قائم تھے، نیکی کے راستے پر تھے، لیکن پھر اس کے بعد شیطان نے انہیں بہکانا شروع کیا۔ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کی موت کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو، تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں ان کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو، اور میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو، جس سے وہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ نوح علیہ السلام دن رات لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، مگر چند لوگوں کے سوائے کوئی ایمان نہ لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی۔ پھر اللہ کی طرف سے نوح علیہ السلام پر وحی آئی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور انہیں بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی کافر و مشرک کو اس روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق بناتے اور کہتے تھے کہ یہ کیسا پاگل ہے جو اتنا بڑا کشتی بنا رہا ہے۔ آخر کار نوح علیہ السلام کی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ کشتی بننے میں لگ بھگ 100 سال کا وقت لگا۔ اب اللہ کے وعدے اور عذاب کا وقت قریب آیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑے کو اس کشتی پر سوار کر لو۔ حکم کے مطابق جب سارے سوار ہو گئے اور زمین پر صرف نافرمان ہی بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ پانی برساؤ اور زمین کو حکم دیا کہ بے پوری طرح ابل پڑے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ صرف نوح علیہ السلام کی کشتی ہی اس طوفان میں باقی رہی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنوان تھا، پانی بڑھنے کی وجہ سے وہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ بیٹے تم ایمان لے آؤ اور ہماری کشتی پہ سوار ہو جاؤ۔ تو ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اچانک سے ایک پانی کی موج نے اسے بھی ڈبو دیا۔ مسلسل دن رات بارش ہوتی رہی اور چشمے سے پانی نکلتا رہا۔ آخر کار پوری نافرمان قوم غرق ہو گئی، کوئی بھی اس عذاب سے بچ نہ سکا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سارا پانی نگل جائے، چنانچہ زمین نے سارا پانی نگل لیا، اور پھر اللہ کے حکم سے وہ تمام لوگ جو کشتی پر سوار تھے کشتی سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو دل سے ایک مرتبہ کومنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔